الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس بہار شریعت کا لیسن نمبر 16 انشاءاللہ اس میں صفحہ نمبر 316 سے 323 تک سننے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آغاز کرنے سے پہلے حصول برکت کے لیے درود مبارکہ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کا بیان۔ اس میں ہم نے جیسا لاسٹ ٹائم بھی میں نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ احادیث مبارکہ اور قرآن مبارکہ کی جو آیتیں کوٹ کی گئی ہے بیان شروع ہونے کے پہلے، مسئلے بیان کرنے کے پہلے، بہار شریعت میں اگر آپ ترتیب دیکھیں گے تو پہلے احادیث مبارکہ اور قرآن مبارکہ کی آیتیں وغیرہ کوٹ کی گئی ہے، اس کے بعد مسائل کا سیکشن شروع ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے غسل کا بیان جب شروع ہوتا ہے تو اس میں احادیث مبارکہ اور قرآن مبارکہ کی آیتیں وغیرہ جو ہے متبرک آیتیں اور وہ آیتیں جن سے ہم نے مسئلوں کو اخذ کیا، ان تمام کا ذکر وہاں پر موجود ہے۔ تو آپ میں سے جن کسی کو انٹرسٹ ہو وہ بہار شریعت کی کاپی ڈاؤن لوڈ کر کے ان تمام احادیث کو پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ احادیث مبارکہ ہم جب نزہۃ القاری پڑھیں گے تو اس میں بھی ہمارے گزر ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ تو آغاز کرتے ہیں غسل کے مسائل۔ غسل کے فرض ہونے کے اسباب بعد میں لکھے جائیں گے، پہلے غسل کی حقیقت بیان کی جاتی ہے۔ یعنی مسئلے ہم آگے پڑھیں گے کہ کب فرض ہوتا ہے کب نہیں، پہلے اس کی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ۔ غسل کے 3 جز ہے، اگر ان میں ایک میں بھی کمی ہوئی تو غسل نہ ہوگا۔ چاہے یوں کہے کہ غسل میں 3 فرض ہے، ٹھیک ہے، جس طریقے سے وضو میں ہم نے 4 فرائض دیکھے تھے، اس طریقے سے غسل میں 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 کلی، کہ منہ کے ہر پرزے، گوشے، ہونٹ سے حلق کے جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر اگل دینے کو کلی کہتے ہیں، اگرچہ زبان کی جڑ اور حلق کے کنارے تک نہ پہنچے، یوں غسل نہ ہوگا۔ نہ اس طرح نہانے کے بعد نماز جائز، بلکہ فرض ہے کہ داڑھوں کے پیچھے، گالوں کے تہہ میں، دانتوں کی جڑ اور کھڑکیوں میں، یعنی دانتوں میں جو سپیسز ہمارے ہوتے ہیں نا، وہ کھڑکیوں میں، زبان کی ہر کروٹ میں، حلق کے کنارے تک پانی بہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے حوالے سے مسائل۔ دانتوں کے جڑوں یا کھڑکیوں میں کوئی ایسی چیز جو پانی بہنے سے روکے جمی ہو تو اس کا چھٹانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کچھ جمع ہوا ہے تو اسے چھڑانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر چھڑانے میں ضرر اور حرج نہ ہو، جیسے چھالیا کے دانے، گوشت کے ریشے، اور اگر چھڑانے میں ضرر اور حرج ہو یعنی تکلیف ہو، جیسے بہت پان کھانے سے دانتوں کی جڑ میں چونا جم جاتا ہے۔ کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کے دان میں پیلا پن بھی ایک جم جاتا ہے، وہ نکلتا نہیں ہے، ایک ڈینٹل پروسیجر سے اس کو نکالنا پڑتا ہے۔ تو اگر ایسی کوئی چیز ہے جو بنا ضرر دیے نہیں نکل سکتی تو اس کا مسئلہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اسے چھڑانے میں ضرر اور حرج ہو، جیسے بہت پان کھانے سے دانتوں کی جڑوں میں چونا جم جاتا ہے، یا عورتوں کے دانتوں میں مسی کی لکھے کہ ان کے چھیلنے میں دانتوں یا مسوڑوں کی مضرت کا اندیشہ ہو تو معاف ہے، یعنی اگر ضرر ہوگا تو معاف ہے۔ مسئلہ نمبر 2، یوں ہی ہلتا ہوا دانت تار سے یا اکھڑا ہوا دانت کسی مسالے وغیرہ سے جمایا گیا اور پانی تار یا مسالے کے نیچے نہ پہنچے تو معاف ہے۔ جیسے ہم لوگ سیمنٹ وغیرہ سے دانت بٹھاتے ہیں نا، اس کے بارے میں، مسالے وغیرہ سے دانت کو چپکایا جاتا ہے، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ یا کھانے یا پان کے ریزے دانت میں رہ گئے کہ اس کی نگہداشت میں حرج ہے، ہاں بعد معلوم ہونے کے اس کو جدا کرنا اور دھونا ضروری ہے، جبکہ پانی پہنچنے سے مانع ہو، یعنی پانی پہنچنے کو روکے گا تو اسے ہٹانا ضروری ہے۔ فرض نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا، یعنی دونوں نتنوں کا جہاں تک نرم جگہ ہے دھلنا، کہ پانی کو سونگھ کر اوپر چڑھائے۔
بال برابر جگہ بھی دھلنے سے رہ نہ جائے ورنہ غسل نہ ہوگا۔ ناک کے اندر ریٹھ سوکھ گئی ہے تو اس کا چھڑانا فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ جو بلغم وغیرہ جو ہوتا ہے ناک کا، اگر وہ جم گیا ہے تو اس کو چھڑانا ضروری ہے، کیونکہ وہ پانی کو بہنے نہیں دے گا، وہاں سے نیچے سے روکے گا۔ نیز ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 3، بلاک کا سوراخ اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی پہنچانا ضروری ہے، پھر اگر تنگ ہے تو حرکت دینا ضروری ہے ورنہ نہیں۔ یہ جو ناک میں جو ہول ہوتا ہے نا، جس میں رنگ پہنتی ہے عورتیں، تو اس کے بارے میں یہ مسئلہ بتایا ہے کہ اگر وہ سوراخ بند نہ ہو تو اس پہ پانی پہنچانا ضروری ہے، اور اگر تنگ نہ ہو، اور اگر تنگ ہے یعنی کہ ایسا ہے کہ بنا اس کو حرکت دیے اس پہ پانی بہے گا نہیں، تب تو اس کو حرکت دینا ضروری ہے۔ اور اگر وہ آسانی سے پانی بہہ جائے گا، آپ کو 100% جو ہے یا پھر غالب گمان ہے کہ آرام سے پانی اس میں بہہ جائے گا، تو ضروری نہیں ہے حرکت دینا۔ پھر بھی بہتر ہمیشہ یہ ہے کہ حرکت دے دے، کوئی اس میں مذائقہ نہیں۔ نمبر 3، تمام ظاہری بدن یعنی سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے، ہر رونگٹے پر پانی بہہ جائے۔ اکثر عوام بلکہ بعض پڑھے لکھے یہ کرتے ہیں کہ سر پر پانی ڈال کر بدن پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ غسل ہو گیا، حالانکہ بعض اعضاء ایسے ہیں کہ جب تک ان کی خاص طور پر احتیاط نہ کی جائے نہیں دھلیں گے اور غسل نہ ہوگا، لہٰذا بالتفصیل بیان کیا جائے گا۔ یہ جتنے بھی پارٹس ہیں نا جس کو اسپیشل اٹینشن دینا ہوتا ہے، وہ تفصیل کے ساتھ اس کو آگے ہم لوگ دیکھیں گے۔ اعضاء وضو میں جو مواضع احتیاط ہے، یعنی جن کو احتیاط سے دھونا ہے، ہر عضو کے بیان میں ان کا ذکر کر دیا گیا، ان کا یہاں بھی لحاظ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے جو وضو وغیرہ کے ٹائم پہ جو احتیاط دیکھی تھی ہر اعضاء کے لیے، اسی طریقے سے فرما رہے کہ وہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں وہ، تو ان سب کو یہاں پر بھی دھیان دینا ضروری ہے۔ اور ان کے علاوہ خاص غسل کے ضروریات یہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ وضو کے جتنے مسائل تھے اس کو ذہن میں رکھے کہ کہاں پہ کون سے پارٹ کو کس احتیاط کے ساتھ دھونا ہے۔ اس کے بعد جو غسل سے اسپیسیفک ہے، جو وضو میں کور نہیں ہوئے تھے، وہ یہاں پہ ہے۔ نمبر 1، سر کے بال گوندے نہ ہو تو ہر بال پر جڑ سے نوک تک پانی بہانا، اور گوندے ہو تو مرد پر فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اور گوندے ہو تو مرد پر فرض ہے کہ ان کو کھول کر جڑ سے نوک تک پانی بہائے، اور عورت پر فرض جڑ تر کر لینا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے لیے پورا ضروری نہیں ہے، جڑ کو تر کر لینا ضروری ہے، کھولنا ضروری نہیں۔ ہاں اگر چوٹی اتنی سخت گوندی ہو کہ بے کھولے جڑ تر نہ ہوں گے تو کھولنا ضروری ہے، اگر جڑ بھی ان کا نہیں دھلے گا تو ان کو کھولنا ضروری ہے۔ نمبر 2، کانوں میں بالی وغیرہ زیوروں کے سوراخ کا وہی حکم ہے جو ناک میں نتنی کے سوراخ کا حکم وضو میں بیان ہوا، ٹھیک ہے؟ ہم نے ابھی اوپر بھی دیکھا، وضو میں بھی اس کے اوپر ہم نے بات کیا تھا کہ جو ہول ہے، جس طریقے سے ناک کی نتنی کا دھیان رکھنا ہے، اسی طریقے سے کان میں عورتیں جو سوراخ کرتی ہے کان میں رنگز پہننے کے لیے، تو اس کا بھی اسی طریقے سے احتیاط رکھنا ہوگا، دھیان دینا ہوگا۔ نمبر 3، بھووں اور مونچھوں اور داڑھی کے بال کا جڑ سے نوک تک اور ان کے نیچے کی کھال کا دھلنا۔ نمبر 4، کان کا ہر پرزہ اور اس کے سوراخ کا منہ، ٹھیک ہے؟ نمبر 5، کانوں کے پیچھے کے بال ہٹا کر پانی بہائے۔ نمبر 6، ٹھوڑی اور گلے، یہ جو ہماری چین ہوتا ہے نا، ٹھڈی اور گلا جو ہے ہمارا، گلے کا جوڑ کے بے منہ اٹھائے نہ دھلے گا۔ ہمارا نیچے کا جو ایریا ہوتا ہے اس کے درمیان کا، اس میں جب تک آپ دھیان سے پانی بہاؤ گے نہیں وہ بہے گا نہیں، تو اس ایریا کا بھی دھیان دینا ضروری ہے، چین سے لے کر کے گلا جو ہے، گردن جو ہے، اس کے بیچ کا حصہ۔ نمبر 7، بگلے بے ہاتھ اٹھائے نہ دھلیں گی، ظاہر سی بات ہے بگل کا بھی وہی مسئلہ ہے۔ نمبر 8، بازو کا ہر پہلو۔ نمبر 9، پیٹھ کا ہر ذرہ۔ نمبر 10، پیٹ کی بلٹیاں اٹھا کر دھوئے۔ نمبر 11، ناف کو انگلی ڈال کر دھوئے جبکہ پانی بہنے میں شک ہو۔ نمبر 12، جسم کے ہر رونگٹا جڑ سے نوک تک۔ نمبر 13، ران اور پیڑوں کا جوڑ۔ اب یہ پیڑوں کیا ہے، حاشیے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کو۔ پیڑو یعنی ناف سے نیچے کا حصہ، ٹھیک ہے؟ پیڑو یعنی ناف سے نیچے کا حصہ۔ نمبر 14، ران اور پنڈلی کا جوڑ جب بیٹھ کر نہائے۔ نمبر 15، دونوں سورین میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ جو بٹکس ہوتی ہے ان کی بات ہو رہی ہے، دونوں سورین کے ملنے کی جگہ خصوصاً جب کھڑے ہو کر نہائے۔ نمبر 16، رانوں کی گولائی
نمبر 17 پنڈلیوں کی کروٹیں. 18 ذکر اور انثیین. ذکر کہتے ہیں مرد کی شرمگاہ کو، اور انثیین جو ہے یہ کھسی کو کہتے ہیں. انثیین حاشیے میں دیا ہے دیکھیے، یعنی کھسی، اس کو فوطے بھی کہتے ہیں. انثیین کے ملنے کی سطحیں بے جدا کیے نہ دھلے گی. نمبر 19 انثیین کی سطح زیر جوڑ تک. ٹھیک ہے، سطح زیر جوڑ تک، مطلب جو ان کا جوڑ ہے وہاں پر جو کنیکٹنگ پوائنٹ ہے، جوائنٹس ہے، وہاں تک کے. نمبر 20 انثیین کے نیچے کی جگہ جڑ تک. نمبر 21 جس کا ختنہ نہ ہوا ہو تو اگر کھال چڑھ سکتی ہو تو چڑھا کر دھوئے، اور کھال کے اندر پانی چڑھائے. عورتوں پر خاص یہ احتیاط ضروری ہے. نمبر 22 ڈھلکی ہوئی پستان کو اٹھا کر دھوئے. پستان مینس بریسٹ. ٹھیک ہے، تو اس کو اٹھا کر کے نیچے بھی پانی بہائے. نمبر 23 پستان اور شکم کے جوڑ کی تحریر. نمبر 24 فرج خارج. فرج خارج حاشیے میں ہم دیکھتے ہیں عورت کی شرمگاہ کا بیرونی حصہ، یعنی باہر کا حصہ. فرج خارج کا ہر گوشہ، ہر ٹکڑا اپنے اوپر خیال سے دھویا جائے. ہاں فرج داخل، فرج داخل یعنی وہی فرج خارج جو ہے باہر کا، تو فرج داخل یعنی اندر کا. فرج داخل میں انگلی ڈال کر دھونا واجب نہیں، مستحب ہے. یوں ہی اگر حیض و نفاس سے فارغ ہو کر غسل کرتی ہے تو ایک پرانے کپڑے سے فرج داخل کے اندر سے خون کا اثر صاف کر لینا مستحب ہے. مستحب ہے، نہیں کریں گے تو بھی ہو جائے گا، کریں گے تو اچھی چیزیں، ثواب کا کام ہے. نمبر 25 ماتھے پر افشا چینی ہو تو چھڑانا ضروری ہے. مسئلہ نمبر 4 بال میں گرہ پڑ جائے تو گرہ کھول کر اس پر پانی بہانا ضروری نہیں. مسئلہ نمبر 5 کسی زخم پر پٹی وغیرہ باندھی ہو کہ اس کے کھولنے میں ضرر یا حرج ہو، یا کسی جگہ مرض یا درد کے سبب پانی بہنا ضرر کرے گا، یعنی نقصان پہنچائے گا، تو اس پورے عضو کو مسح کرے، اور نہ ہو سکے تو پٹی پر مسح کافی ہے. اور پٹی موضع حاجت سے زیادہ نہ رکھی جائے، یعنی جتنا ایریا زخم کا ہے اسی پر پٹی ہو، اس سے زیادہ نہ رکھی جائے. موضع حاجت سے زیادہ نہ رکھی جائے ورنہ مسح کافی نہ ہوگا. اور اگر پٹی موضع حاجت ہی پر باندھی ہے، مثلا بازو پر ایک طرف زخم ہے، جیسے فار ایگزامپل ہمارا ہاتھ ہے، بازو جو ہے اوپر زخم ہے، نیچے تو زخم نہیں ہے، لیکن اوپر کے زخم کو کور کرنے کے لیے پورے بازو کو لپیٹنا ہوگا. تو وہ بتا رہے مثلا بازو پر ایک طرف زخم ہے اور پٹی باندھنے کے لیے بازو کی اتنی ساری گولائی پر ہونا اس کا ضرور ہے، یعنی اس کے بنا ہم اس کو باندھ نہیں سکتے پراپرلی، جو بینڈیج کرنی ہوتی ہے وہ. تو اس کے نیچے بدن کا وہ حصہ بھی آئے گا جس سے پانی ضرر نہیں کرتا ہے نا. صرف اوپر زخم تھا، اوپر میں کوئی تکلیف ہوگی، نیچے تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی پانی بہانے میں. تو اگر کھولنا ممکن ہو، کھول کر اس حصے کو دھونا فرض ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ پٹی کھولنا ممکن ہے تو اسے کھولے اور پھر نیچے کا دھوئے. اور اگر ناممکن ہو، اگرچہ یہ پرابلم ہو کہ کھول کر پھر ویسی نہ باندھ سکے گا، ٹھیک ہے، اور اس میں ضرر کا اندیشہ ہے، نقصان کا اندیشہ ہے، تکلیف کا اندیشہ ہے، تو ساری پٹی پر مسح کر لے کافی ہے. سبحان اللہ، بدن کا وہ اچھا حصہ بھی دھونے سے معاف ہو جائے گا. سبحان اللہ، یہ شریعت کی آسانی ہے الحمدللہ ہم لوگوں کے لیے. تو غالباً میں اس کو ریپ اپ کرنے کے حساب سے بتاؤں کہ ہم نے جو اوپر جتنے بھی مسائل دیکھے، سارے مسائل جو احتیاط ہم نے دیکھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر کے پیر جو ہے ہمارا ایڑیوں سمیت نیچے تک کا جتنا بھی پورا ہے، ایک ایک بال، ایک ایک رونگٹا جو ہے پانی سے بہہ کر کے اس پہ پانی بہہ جائے تمام اعضاء پر. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں احتیاط اس میں دھیان دینی ہے کہ سب جگہ پر پانی برابر سے بہہ جائے اور ایک ایک رونگٹا جو ہے برابر دھل جائے. یہ چیز ہے. اس کے علاوہ جو زخم کا مسئلہ ہم نے دیکھا، زخم کا مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ کو کسی جگہ پر زخم ہے، وہاں پر پانی بہانا ضرر کا اندیشہ ہے، یا پھر وہاں پر پٹی بندھی ہے، پٹی کھول کر کے پٹی کو دوبارہ سے باندھ نہیں سکتے، اگر پٹی کھولیں گے تو ضرر ہوگا. تو اس صورت میں جبکہ وہ حاجت سے زائد پٹی آپ نے نہیں باندھی اپنی زخم پر، تو اس صورت میں اس کے اوپر مسح کرنے سے وہ کام ہو جائے گا. یا پھر اگر ایسا ہے کہ پانی بہانا زخم کے اوپر ضرر دے گا بٹ صرف مسح کر دیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، تو زخم کے اوپر مسح کر لیں. یعنی شریعت کی احتیاط ہے یہاں پر، شریعت نے یہاں پر ہمارے لیے جو ہے آسانی رکھی ہے، اور احتیاط بھی فرمایا کہ جو احتیاط تکلیف دے، جو چیز تکلیف دے اس سے احتیاط کیا جائے. تو یہ مسئلہ
دوبارہ سے ایک بار سن لے، کافی آسان ہے، انشاءاللہ تعالی سمجھ میں آ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 6، زکام یا آسوب چشم۔ آسوب چشم یعنی دکھتی آنکھ سے جو پانی نکلے۔ زکام یا آسوب چشم وغیرہ ہو اور یہ گمان صحیح ہو کہ سر سے نہانے میں مرض میں زیادتی یا اور امراض پیدا ہو جائیں گے تو کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے اور گردن سے نہا لے، اور سر کے ہر ذرے پر بھیگا ہاتھ پھیر لے، غسل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ بعد صحت سر دھو ڈالے، باقی غسل کی اعادہ کی حاجت نہیں۔ یعنی بڑا اچھا مسئلہ یہاں پر یہ بھی بتایا کہ زکام کسی کو ہو یا آنسو بے چشم ہو، کہ آنکھ پر سے اگر دکھتی آنکھ میں پانی چلا جائے تو ضرر ہو جائے، ایسی کوئی چیز ہے، اور گمان صحیح ہو، آپ کو یہ گمان بھی ہے کہ اگر پانی بہا تو آپ کی بیماری یا تو کوئی اور بیماری آپ کو لگ جائے گی یا تو آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، گمان صحیح ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر گمان صحیح ہو اور نہیں کر سکتے تو کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے اور گردن کے جو ہے نیچے سے نہا لے، اور اوپر کا جو بھی حصہ چھٹا اس کے اوپر اپنے بھیگے ہاتھ سے اس کو تر کر لے، بس اس کے اوپر پھیر لے تو غسل ہو جائے گا۔ اور جیسے ہی صحت ٹھیک ہو جائے تو فوراً جو ہے جو حصہ آپ نے مسح کیا تھا اس حصے کو دھو ڈالے، باقی پورے غسل کی، باقی پورے جسم پہ پانی بہانے کی حاجت نہیں۔ مسئلہ نمبر 7، پکانے والے کے ناخون میں آٹا، لکھنے والے کے ناخون وغیرہ پر سیاہی کا جرم، عام لوگوں کے لیے مکھی مچھر کی بیٹھ اگر لگی ہو تو غسل ہو جائے گا۔ ہاں، بعد معلوم ہونے کے جدا کرنا اور اس جگہ کو دھونا ضروری ہے۔ پہلے جو نماز پڑھی وہ ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ غسل کی سنتیں، میں نمبر 1 نمبر 2 اس طریقے سے نہیں پڑھوں گا، ڈائریکٹ پڑھتے جاؤں گا اس کو۔ غسل کی نیت کر کے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 مرتبہ دھوئے، پھر استنجا کی جگہ دھوئے، خواہ نجاست ہو یا نہ ہو، پھر بدن پر جہاں کہیں نجاست ہو اس کو دور کرے، پھر نماز کا سا وضو کرے مگر پاؤں نہ دھوئے۔ ہاں، اگر چوکی یا تختی یا پتھر پر نہائے تو پاؤں بھی دھو لے، پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لے، خصوصاً جاڑے میں۔ جاڑا جیسے میں نے وضو کے ٹائم پہ بتایا تھا، جاڑا یعنی ٹھنڈی کے موسم میں، جب ایسا موسم ہو جائے آپ کی باڈی اتنی موئسٹ ہو کہ پانی سب جگہ پراپرلی نہیں جا رہا تو فوراً اس کو جو اچھے سے تیل کی طرح تر کر لینا، باڈی کو مل لینا، یہ بہت اچھا اور بہت ایک کہتے ہیں نا ایک اچھا عمل ہے، مستحب عمل ہے، اس سے آپ کا جو ہے گارنٹی اور زیادہ پکی ہو جاتی ہے کہ پانی آپ کا پراپر جگہ سے بہہ جائے گا۔ 3 مرتبہ داہنے مونڈے پر پانی بہائے، مونڈا یعنی شولڈرز، تو داہنا مونڈا یعنی رائٹ شولڈر، بائیں مونڈے پر 3 بار، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار، پھر جائے غسل سے الگ ہو جائے، یعنی غسل کی جگہ سے الگ ہو جائے، اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لے، اور نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو، ٹھیک ہے، اور تمام بدن پر ہاتھ پھیرے اور ملے، اس کو ملے تیل کی طرح، تمام بدن پر ہاتھ پھیرے اور ملے، ایسی جگہ نہائے کہ کوئی نہ دیکھے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ناف سے گھٹنوں تک کے اعضاء کا ستر تو ضروری ہے، ٹھیک ہے، یعنی ستر یعنی چھپانا ضروری ہے، اگر اتنا بھی ممکن نہ ہو تو تیمم کرے، مگر یہ احتمال بہت بعید ہے، اور کسی قسم کا کلام نہ کرے، بات چیت نہ کرے، نہ کوئی دعا پڑھے، بعد نہانے کے رومال سے بدن پوچھ ڈالے تو حرج نہیں۔ مسئلہ، اگر غسل خانے کی چھت نہ ہو یا ننگے بدن نہائے بشرط یہ کہ موضع احتیاط ہو تو کوئی حرج نہیں۔ ہاں، عورتوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور عورتوں کو بیٹھ کر نہانا بہتر ہے، بعد نہانے کے فوراً کپڑے پہن لے، اور وضو کے سنن و مستحبات، غسل کے لیے سنن و مستحبات ہے، مگر ستر کھلا ہو تو قبلہ کو منہ کرنا نہ چاہیے، اور مسئلہ نمبر 2، اگر بہتے پانی مثلا دریا یا نہر میں نہایا تو تھوڑی دیر اس میں رکنے سے 3 بار دھونے اور ترتیب اور وضو یہ سب سنتیں ادا ہو جائے گی، اس کی بھی ضرورت نہیں کہ اعضاء کو 3 بار حرکت دے، اور تالاب وغیرہ ٹھہرے ہوئے پانی میں نہایا تو اعضاء کو 3 بار حرکت دینے
یا جگہ بدلنے سے تثلیث یعنی کہ 3 بار دھونے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ میہ یعنی کہ بارش، میہ میں کھڑا ہو گیا تو یہ بہتے پانی میں کھڑے ہونے کے حکم میں ہے۔ بہتے پانی میں وضو کیا تو وہی تھوڑی دیر اس میں عضو کو رہنے دینا اور ٹھہرے پانی میں حرکت دینا 3 بار دھونے کے قائم مقام ہے۔ تو یہ جو شاور سے بھی جو نہاتا ہے نا، یہ بھی بہتے پانی کے حکم میں آتا ہے۔ پھر بھی احتیاط رکھی جائے، بغل وغیرہ اور وہ تمام جو اعضاء ہم نے دیکھے تھے اس کی احتیاط کی جائے، یہ بہتر ہے، اس چیز کو دھیان رکھا جائے۔ ہاں اگر بہتا جو ہے ندی وغیرہ اس میں نہایا جا رہا ہے، اس کے اندر ڈبکی لگائی جا رہی ہے، تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شاور وغیرہ یہ جب چیز جو ہوتی ہے، پانی سلو آتا ہے، اس میں فاسٹ بھی آتا ہو، تو بھی اس کو احتیاط کی جائے اس چیز کو، کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، غسل نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی، اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ تعالی اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا، اچھی نیتوں کے ساتھ کریں۔ مسئلہ نمبر 3، سب کے لیے غسل یا وضو میں پانی کی ایک مقدار معین نہیں، جس طرح عوام میں مشہور ہے محض باطل ہے، ایک لمبا چوڑا دوسرا دبلا پتلا، ایک کے تمام اعضاء پر بال دوسرے کے بدن صاف، ایک گھنی داڑھی والا دوسرا بے ریش، ایک کے سر پر بڑے بڑے بال دوسرے کا سر منڈا، وہ اعلیٰ حاضل قیاس، سب کے لیے ایک مقدار کیسے ممکن ہے نا؟ یعنی ہر کسی کو ضروری نہیں ہے ایک انسان کو آدھی بالٹی جو ہے پانی یا ایک بالٹی میں اس کا ہو جا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اس سے کوئی بڑا آدمی آ جائے اس کو 2 بالٹی لگیں گے، تو لگیں گے تو لگیں گے، اور اس کو لینا بھی ضروری ہے جتنا اس کو لگ رہا ہے۔ مسئلہ نمبر 4، عورت کو حمام میں جانا مکروہ ہے اور مرد جا سکتا ہے مگر ستر کا لحاظ ضروری ہے، لوگوں کے سامنے ستر کھول کر نہانا حرام ہے۔ یہ مسئلہ جم وغیرہ میں بھی دھیان رکھیں، جب لوگ جم وغیرہ میں جاتے ہیں وہ لوگ اپنی اپر باڈی کو ایکسپوز کرتے ہیں اور اتنی کم پینٹس یا اتنی شارٹ پینٹس پہنتے ہیں کہ گھٹنے وغیرہ اور گھٹنے سے اوپر تھائز وغیرہ بھی ایکسپوز ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، ستر کو چھپانا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 5، بغیر ضرورت صبح تڑ کے حمام کو نہ جائے کہ ایک مخفی امر لوگوں پر ظاہر کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے؟ نمبر 1، منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلنا سبب فرضیت غسل ہے۔ 3 چیزیں ہوتی ہے، منی، مدی، بدی۔ یہ مدی جو ہوتا ہے نا، منی کے نکلنے کے پہلے یہ ایک چکنا سا پانی جو ہوتا ہے یہ نکلتا ہے، اس کی حکمت بھی یہ ہے کہ مزی اگر نہ نکلے اور ڈائریکٹ منی اگر نکلے تو عضو تناسل جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، جل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو سائنٹیفک حکمت ہے اس کی کچھ، آپ لوگ ریسرچ کر سکتے ہیں اپنے اینڈ سے۔ تو بہرحال مزی جو ہے یہ غسل کو فرض نہیں کرتا، منی غسل کو فرض کرتی ہے، مزی کی جو صورت ہے وہ ہم لوگ آگے دیکھیں گے۔ یہاں پہ یہ فرمایا گیا منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلنا سبب فرضیت غسل ہے۔ مسئلہ نمبر 1، اگر شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہ ہوئی بلکہ بوجھ اٹھانے یا بلندی سے گرنے کے سبب نکلی تو غسل واجب نہیں ہوا، وضو جاتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے ہیوی ویٹ اٹھایا اور اس کی منی نکل گئی تو اب یہ اس کے لیے غسل واجب نہیں کرے گا، بٹ وضو اس کا ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 2، اگر اپنے طرف سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی مگر اس شخص نے اپنے آلے کو زور سے پکڑ لیا کہ باہر نہ ہو سکی، پھر جب شہوت جاتی رہی چھوڑ دیا، اب منی باہر ہوئی تو اگرچہ باہر نکلتا شہوت سے نہ ہو، اگرچہ باہر نکلنا اس کو شہوت کے ساتھ نہ ہو مگر چونکہ اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی لہٰذا غسل واجب ہوا، اس پر عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو دھیان رکھا جائے، کافی یہ اہم مسئلہ ہے، باریک مسئلہ ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے اور لوگ دھیان نہیں دیتے اس کی طرف، بٹ یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، دھیان رکھا کریں۔ مسئلہ نمبر 3، اگر منی کچھ نکلی اور قبل پیشاب کرنے یا سونے یا 40 قدم چلنے کے نہا لیا اور نماز پڑھ لی، اب بقیہ منی خارج ہوئی تو غسل کرے کہ یہ اسی منی کا حصہ ہے، پہلے جو اس کی منی نکلی تھی نا اسی کا حصہ ہے جو اپنے محل سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی تھی، اور پہلی جو نماز پڑھی تھی ہو گئی، اس کے اعادے کی حاجت نہیں، اور اگر 40 قدم چلنے یا پیشاب کرنے یا سونے کے بعد غسل کیا پھر منی بلا شہوت نکلی تو غسل ضروری نہیں اور یہ پہلی کا بقیہ نہیں کہا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 4، اگر منی پتلی پڑ گئی کہ پیشاب کے وقت یا ویسی ہی
کچھ قطرے بلا شہوت یعنی بنا کسی شہوت کے نکل آئے تو غسل واجب نہیں، البتہ وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. احتلام، احتلام کہتے ہیں نائٹ فال کو. ٹھیک ہے، رات میں سوتے میں جب منی نکلے اسے کہتے ہیں احتلام. احتلام یعنی سوتے سے اٹھا اور بدن یا کپڑے پر تری پائی، گیلا پن پایا، اور اس تری کے منی یا مذی ہونے کا یقین یا احتمال ہو تو غسل واجب ہے. ٹھیک ہے، منی یا مذی ہونے کا احتمال ہو تو غسل واجب ہے، اگرچہ خواب یاد نہ ہو. اور اگر یقین ہے کہ یہ نہ منی ہے نہ مذی بلکہ پسینہ یا پیشاب یا ودی یا کچھ اور ہے، تو اگرچہ احتلام یاد ہو اور لذت انزال خیال میں ہو، غسل واجب نہیں. اور اگر منی نہ ہونے پر یقین کرتا ہے، اور یہ یقین ہے کہ منی ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور مذی کا شک ہے، اور شک ہے کہ یہ مذی ہو سکتی ہے لیکن گارنٹی منی نہیں ہے، تو اگر خواب میں احتلام ہونا یاد نہیں تو غسل نہیں ورنہ ہے. ٹھیک ہے، خواب میں اگر اس کو احتلام ہونا یاد نہیں ہے تو غسل نہیں ہے، اگر اس کو یاد ہے کہ خواب میں احتلام ہوا تھا تو اس کو مذی نہیں، اس کو منی سمجھا جائے گا اور غسل کرنا پڑے گا. مسئلہ نمبر 5، اگر احتلام یاد ہے مگر اس کا کوئی اثر کپڑے وغیرہ پر نہیں، غسل واجب نہیں. ٹھیک ہے، اثر ہونا بھی ضروری ہے. مسئلہ نمبر 6، اگر سونے سے پہلے شہوت تھی، آلہ قائم تھا، اب جاگا اور اس کا اثر پایا اور مزی ہونا غالب گمان ہے اور احتلام یاد نہیں تو غسل واجب نہیں جب تک اس کے منی ہونے کا ظن غالب نہ ہو. اور اگر سونے سے پہلے شہوت ہی نہ تھی یا تھی مگر سونے سے قبل دب چکی تھی، اور جو بھی خارج ہوا تھا اس ٹائم پہ اس نے صاف کر چکا تھا، تو منی کے ظن غالب کی ضرورت نہیں بلکہ محض احتمال منی سے غسل واجب ہوگا، بلکہ صرف یہ شک بھی ہے نا تو بھی غسل جو ہے واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ظن غالب کی ضرورت نہیں، ہلکا سا بھی شک رہے گا تو بھی غسل اس کے اوپر کرنا پڑے گا اس کو. یہ مسئلہ کثیر الوقوع ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں، اس کا خیال ضرور چاہیے. جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا یہ بہت اہم ٹاپک ہے. اسلام میں پاکی کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاکی کو پسند فرماتا ہے، تو اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کرے اور حتی الامکان ان مسائل کو سیکھ کر دوبارہ ایک دو بار سن لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آسانی سے ذہن میں بیٹھ جائے گا، یاد ہو جائے گا، اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچائے تاکہ بہت سے ہمارے جو بھائی بہن ہیں ان کو یہ مسئلہ پتہ نہیں ہوتا، تو اپنے گھروں میں اپنے جو محرم فرینڈز ہیں ان کو آپ سینڈ کریں اور ان تک یہ پیغام کو پہنچائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان مسائل کے بارے میں پتہ چلے. تو بہرحال یہ مسئلہ جو ہے ہم دیکھ رہے تھے. مسئلہ نمبر 7، بیماری وغیرہ سے غشی آئی یا نشے میں بے ہوش ہوا، ہوش آنے کے بعد کپڑے یا بدن پر مزی ملی تو وضو واجب ہوگا، غسل نہیں. اور سونے کے بعد ایسا دیکھے تو غسل واجب مگر اس شرط پر کہ سونے سے پہلے شہوت نہ تھی. سیم وہ جو ہم نے اوپر دیکھا سونے سے پہلے شہوت کا مسئلہ، وہ مسئلہ یہاں پر بھی ہے نا. مسئلہ نمبر 8، کسی کو خواب ہو اور منی باہر نکلی تھی. ٹھیک ہے، کسی کو خواب ہوا اور منی باہر نکلی تھی کہ آنکھ کھل گئی اور آلے کو پکڑ لیا کہ منی باہر نہ ہو، پھر جب دھندی جاتی رہی چھوڑ دیا، اب نکلی تو غسل واجب ہو گیا. جب نکلے گی تو غسل واجب ہو جائے گا کیونکہ شہوت کے ساتھ منی اس کی جدا ہوتی جگہ سے، ہے نا، اس چیز کو یاد رکھیں. مسئلہ نمبر 9، نماز میں شہوت تھی اور منی اترتی ہوئی معلوم ہوئی مگر ابھی باہر نہ نکلی تھی کہ نماز پوری کر لی، اب خارج ہوئی تو غسل واجب ہوگا مگر نماز ہو گئی. مسئلہ نمبر 10، کھڑے یا بیٹھے یا چلتے ہوئے سو گیا، آنکھ کھلی تو مزی پائی، غسل واجب ہے، سونے کے بعد نکلا نا اس وجہ سے. مسئلہ نمبر 11، رات کو احتلام ہوا، جاگا تو کوئی اثر نہ پایا، وضو کر کے نماز پڑھ لی، اب اس کے بعد منی نکلی، غسل اب واجب ہوا اور وہ نماز ہو گئی. مسئلہ نمبر 12، عورت کو خواب ہو تو جب تک منی فرج داخل سے نہ نکلے غسل واجب نہیں. مسئلہ نمبر 13، مرد اور عورت ایک چار پائی پر سوئے، بعد بیداری بستر پر منی پائی گئی،
اور ان میں ہر ایک احتلام کا منکر ہے، یعنی وہ دونوں کہہ رہے کہ نہیں احتلام تو مجھے نہیں ہوا، وہ بھی کہہ رہے مجھے نہیں ہوا۔ تو احتیاط یہ ہے کہ بہرحال دونوں غسل کرے اور یہی صحیح ہے۔ مسئلہ نمبر 14، لڑکے کے بلوغ احتلام کے ساتھ ہوا، یعنی وہ بالغ ہوا احتلام کے ساتھ، اس پر غسل واجب ہے۔ حشفہ، حشفہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جن لوگوں کا ختنہ ہو گیا ہوتا ہے نا، تو اسے جو کہتے ہیں کیپ ہوتی ہے، یہ مرد کا جو عضو تناسل ہوتا ہے اس کی کیپ کو حشفہ کہتے ہیں۔ حشفہ یعنی سر ذکر کا عورت کے آگے یا پیچھے یا مرد کے پیچھے داخل ہونا دونوں پر غسل واجب کرتا ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ بتاتا چلو، وضو کے ٹائم پر بھی ایسا ایک مسئلہ ہم نے دیکھا تھا، اس ٹائم پر میں نے اس کی وضاحت نہیں کی تھی، لیکن آج مجھے ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ یہ بتاتا چلوں۔ ایک تو یہ چیز کہ یہ جو پیچھے کا مقام یہاں پر فرمایا ہے، چاہے وہ عورت کے لیے ہو یا مرد کے لیے، پہلی بات تو مرد کے ساتھ تو جائز ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ ہومو سیکسولیٹی ہے، اسلام میں جائز نہیں، حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی کی وجہ سے لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر وہ عذاب آیا تھا، ہے نا؟ تو یہ چیز مردوں کے اندر تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، ہومو سیکسولیٹی از کمپلیٹلی حرام۔ تو یہ آج کل جو خباثت پھیل رہی ہے اس کے اندر آپ لوگ نہ آئے، اس کو نارمل نہ کنسیڈر کریں، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز، جو عورت کے پیچھے کا مقام فرمایا یہ بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ عورت کے پیچھے کا مقام بھی جائز نہیں ہے۔ تو شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت، میں دوبارہ سے پڑھ لیتا ہوں۔ حشفہ یعنی کہ سر ذکر کا عورت کے آگے یا پیچھے یا مرد کے پیچھے داخل ہونا دونوں پر غسل واجب کرتا ہے، شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت، انزال ہو یا نہ ہو، بشرط یہ کہ دونوں مکلف ہو، اور اگر ایک بالغ ہے تو اس بالغ پر فرض ہے، اور نابالغ پر اگرچہ غسل فرض نہیں مگر غسل کا حکم دیا جائے گا۔ مثلا مرد بالغ ہے اور لڑکی نابالغ، تو مرد پر فرض ہے اور لڑکی نابالغہ کو بھی نہانے کا حکم ہے، اور لڑکا نابالغ ہے اور عورت بالغہ ہے تو عورت پر فرض ہے اور لڑکے کو بھی حکم دیا جائے گا کہ نہا لے، ٹھیک ہے؟ مسئلہ نمبر 15، اگر حشفہ کاٹ ڈالا ہو تو باقی عضو تناسل میں کا اگر حشفہ کی قدر، یعنی حشفہ کے سائز کے برابر ہے نا، حشفہ کی لینتھ کے برابر حشفہ کی قدر داخل ہو گیا، جب بھی وہی حکم ہے جو حشفہ داخل ہونے کا ہے۔ مسئلہ نمبر 16، اگر چوپایا یا مردہ یا ایسی چھوٹی لڑکی سے جس کی مثل سے صحبت نہ کی جا سکتی ہو وتی کی، تو جب تک انزال نہ ہو غسل واجب نہیں۔ تو آج ہمارا جو درس ہے ہم یہیں پر اس کو مکمل فرماتے ہیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ تعالی آگے اس کے اور مسائل بچے ہوئے ہیں، ہم لوگ اس کا آغاز نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم نے جو سیکھا، جو سنا، اس پہ ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، مجھے سب سے پہلے اور پھر آپ لوگوں کو بھی اس کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔